وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ قصہ آدم ابلیس چل رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لفظ اس میں نئے آئے ان پر زیادہ توجہ دیں، اور جو پہلے پڑھ چکے ہیں اب تک ہم ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں، تھوڑا بہت ان پر بھی بات کریں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ یہ طریقہ جو ہے، جو ہم ذخیرہ الفاظ جو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ تھوڑی دیر بھی لگ رہیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ توجہ سے یہ دیکھیں پروگرام کو، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آدھے گھنٹے کا یا 35 منٹ کا پروگرام، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی توجہ سے اتنے حصے کو پڑھیں اور کوشش کریں خود ترجمہ کرنے کی، تو انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ میں نے یہ جب شروع کیا تھا تو صرف 42 آیتیں پڑھی تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جب کوشش کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے میرے لیے یہ آسان کر دیا۔ اور یہ قرآن ہے ہی آسان، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ فرما رہے ہیں ایک ہی صورت میں، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یقیناً آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت اختیار کرے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، پہلے ایک دفعہ تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اللہ فرمانے کے، اور اللہ نے کہا، اللہ فرمانے کے ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، دونوں کھاؤ، خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے خلیفہ، جانشین، اپنا نائب، جو زمین پر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، اور جب کہ ہم آپ کی تقدیس پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو کچھ علم دیا، کچھ نام سکھائے، بلکہ سارے کے سارے کلو خواہ کا لفظ ہے، سارا علم سارا سکھا دیا یا سارے نام بتا دیے، اور پھر ان تمام چیزوں کو جن کو علم دیا تھا آدم کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور کہا تم مجھے ان کے بارے میں علم دو، بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی علم نہیں، اتنا ہی مگر اللہ جتنا آپ نے دے دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے جب بتا دیے تو اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب میرے علم میں ہے۔ فرشتوں نے بھی اقرار کیا کہ بے شک اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے دیا، اس سے زیادہ نہیں رکھتے ہم علم۔ پھر اللہ نے کہا کہ سب کے سب جھک جو بھی اس وقت موجود تھے آدم علیہ السلام کے سامنے، یعنی اس کو اپنا امام بنا لو۔ آدم علیہ السلام کو عزت دی گئی تو سارے جھک کے ماں سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ حکم اس کو بھی ہوا تھا، انشاءاللہ سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ پوچھتے ہیں سورہ الاعراف میں کہ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، جھک جائے اس کے آگے، تو کہنے لگا انا خیر منہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہم اس کو مزید پڑھیں گے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے قرآن میں آئے ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے۔ تو پھر اس نے جو انکار کیا، کس وجہ سے کیا؟ استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا، اور کس میں ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھیں، انسان کے لیے بہترین دوست، اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہے۔
اللہ کوئی اور مرد بھی پیدا کر سکتے تھے تاکہ ان کا دل لگا رہے، لیکن اللہ کو ہماری ضرورت کا پتہ ہے، بڑا قیمتی رشتہ ہے۔ سورہ روم میں آتا ہے آیت نمبر 21 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت بھی رکھتی ہے، اور یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ بہرحال آتے ہیں واپس اس آیہ مبارکہ کی طرف۔ تھوڑا سا ہم لفظی طور پر جیسے کہ کر رہے تھے ویسے ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، یہ لفظ نیا آیا ہے، مسکن، اسکن ہے اصل میں یہ لفظ، اسکون مادہ سین کاف نون، کاف جو ہے کتاب والا، یہ کلمہ 69 مرتبہ آیا ہے قرآن میں۔ حرکت کے بعد ٹھہر جانے کو سکون کہتے ہیں۔ جب انسان چل رہا ہو تو سکون جو ہے، جب کہیں سکون اختیار کرے رک جائے اس کو سکون کہتے ہیں۔ کسی جگہ رہائش اختیار کرنے کے بارے میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، سکینتن، اور سکنن ایک ہی معنی ہے، یعنی روب اور خوف کا زائل ہو جانا، انسان کا سکون پا جانا۔ کسی جگہ رہائش اختیار کرنا، ٹھہر جانا، سکون حاصل کرنا، تسکین پانا، تسکین، سکون، سکونت، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 لے لیتے ہیں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے۔ جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اس وقت کے نبی نے اعلان کیا تو ان کو ایک نشانی بتائی کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، اور تمہارے پاس وہ سکینت والا جو تابوت ہے تو وہ تمہارے پاس پہنچا دے گا اللہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، عصا تھا، اور اسی طرح تورات کا نسخہ بھی تھا جو کہا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248، اَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَۃٌ مِّن رَبِّکُم، اور تمہارے پاس وہ تابوت یعنی صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری تسکین اور سکون کا سامان ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ سکنا مسکین اس لیے کہا جاتا ہے، مسکین کون ہے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو محنت کرنے کے بعد اتنا نہ کما پائے کہ اپنا گزر بسر اپنا خرچہ صحیح طرح کر سکے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا رکھا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، انما الصدقات، یہ کن کے لیے؟ فقراء کے لیے بھی ہیں، مسکینوں کے لیے بھی ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو اس پر اور بھی مزید بات کریں گے، یہاں تو اس لفظ کو سمجھنا مقصد ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 72 میں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہوں گے، ہمیشی والے محلات۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا آیت نمبر 21 ہے سورہ روم کی، کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہاری ہی نو سے، تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان میں سکون پاؤ۔ اگلا جو لفظ ہے زوجہ کا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ الزوج کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مادہ ہے زا اور جیم اس کا روٹ ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 81 مرتبہ آیا ہے۔ الزوج، جن حیوانات میں نر اور مادے پائے جاتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، نر اور مادے پر، دونوں ہی ایک دوسرے کے دو جوڑے بنے ہوتے ہیں۔ حیوانات کے علاوہ دوسرے بھی، یا انسانوں کے علاوہ دوسری اشیاء میں بھی جو جفت ہوتا ہے اس کو زوج کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر موزہ ہے اس کے دو جوڑے ہیں یا جوتے کے دو، تو ان کو آپس میں زوج ہی کہا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس چیز کو جو دوسری مماثل یا مقابل چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ جنت کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، جنت جیم نون، نون اس کا مادہ ہے، قرآن میں 201 مرتبہ آیا ہے۔ الجنت حرف و باغ، جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، بہت گھنا باغ ہو، اس کو جنت کہتے ہیں۔ الجنہ کہ معنی ہے کس چیز کا پوشیدہ ہونا، اور جن کا لفظ بھی اسی سے ہے کیونکہ جن نظر نہیں آتے۔ اور حدیث میں ہے الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈال ہے،
کیونکہ ڈال کے پیچھے ہم چھپ جاتے ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ کلا کا لفظ ہے اقلا، الف کاف کی تاور اور لام، مد ہے اس کا الف کاف اور لام، اور یہ قرآن میں 109 مرتبہ آیا ہے۔ الاقلو کے معنی ہے کھانا، تناول کرنا یعنی کھانا کھانا، اور جو چیز بھی کھائی جائے اس کے لیے، یعنی کہ جو بھی کھایا جائے اس کے علاوہ کھانا بھی، اور جو بھی کوئی چیز کھائی جائے، یعنی ایک مرتبہ کھانا کھانا جو ہے بامعنی لقمہ کے طور پر بھی آتا ہے، یعنی کہ لقمہ ایک دفعہ منہ میں ڈالتے ہیں اس کے بعد بار بار ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تھوڑا سا تشریح اس لیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا، میں پہلی دفعہ کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ بیان کروں گا۔ اسی طرح عقل حلال آپ نے سنا ہوگا، حلال چیز کھانا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں جب اللہ نے پوری انسانیت کو اللہ اکبر مخاطب کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین پر جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو، تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں اللہ نے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو چیزیں اللہ فرمانے ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، ہاں جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ اکلا فلان اس فلاں نے فلاں کی غیبت کی، اچھا یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سورہ حجرات میں آتا ہے یہ لفظ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ غیبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی وہاں موجود نہیں ہوتا مسلمان بھائی، تو ایسے ہی ہے جہاں سے مرضی اس کو کاٹو، جو مرضی اس کی برائی بیان کرو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جیسے مردہ پڑا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کھایا جائے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کی کراہت کے لیے، غیبت کی کراہت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہ دیکھو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کھانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے پیٹوں میں صرف آگ ہے، یعنی آگ کھا رہے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ میں آیا رشوت و حرام کے کھانے والے، یعنی حرام مال کھانے والے۔ بہرحال اکلا کا لفظ تھوڑا سا اس لیے تشریح بھی تھوڑی سی کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ آپ کو بار بار ملے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کھانا کھانے کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کھانے کے بارے میں آیا، حرام مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، رشوت کھانا، یہ سب بھی اس کے لیے آ جاتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، کس میں سے؟ اس جنت میں سے۔ اللہ فرما رہے ہیں منہا رغدن، رغدن کا لفظ جو ہے رے غین اور دال سے ہے، مادہ اس کا، یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے۔ رغدن آسودہ زندگی، وافر ہونے کی وجہ سے زندگی کی آسودگی پر دلالت کرتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے تم با فراغت کھاؤ، یا جتنا چاہو، جس طرح چاہو، جس طرح کھاؤ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بستی کی مثال بیان کی تھی۔ اللہ تمہیں ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن بھی تھا اور رزق ہر طرف سے کھینچا چلا آتا تھا۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ہر طرف سے با فراغت ڈیر و ڈیر رزق چلا آتا تھا، کھینچا چلا آتا تھا اس بستی کی طرف۔ ارغد القوم، آرام اور راحت میں بسر کرنا، کسی کا اپنی قوم کا اپنی رام اور اس میں ہونا، یہ اس کے لیے بھی آتا ہے، آرام کے لیے بھی آتا ہے۔ ارغدہ معاشیتہ، اس نے اپنے معاشی جانور آزاد چھوڑ دیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ عربی کے محاورے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا سا اس لفظ کو اتنے سمجھ لیں کہ یہ فراغت کے لیے آتا ہے۔ کس چیز کا بہت زیادہ با فراغت ہونا، یعنی بہت زیادہ ہونا، اور جس طرح جس میں سے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ، حیثو کا لفظ جو ہے ہا یا اور سا ہے، یا ہے جو ہے وہ گول والی ہے جو ہے نا، وہ نہیں ہے، دوسری جو ہے جیم کے ساتھ ملتی ہوتی ہے، ہے یہ، اور سا جو ہے اس کا ہے مادہ اس کا یہ ہے، اور کلمہ 31 مرتبہ آیا ہے۔ حیثو یہ ظرف مکان ہے،
جس کی با ما بعد جملے کی تشریح ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، سورہ البقرہ میں آتا ہے، اسی طرح آتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، تو یعنی کہ تھوڑا سا مکان بھی آتا ہے، حیث جو ہے وہ اپنے ساتھ دوسرا جو لفظ ہے اس کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو یا جہاں سے بھی تم نکلو۔ تم جو ہے الشیء قرآن میں 519 مرتبہ ہے آیا ہے۔ الشیء بعض کے نزدیک شیء وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے، اسے اسم مشترک ہے بھی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے ما سوا پر بھی بولا جاتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں کل ای شیء اکبر شہادتا، کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کرن انصاف شہادت کس کی ہو سکتی ہے، اللہ کی سوا ہم۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے معنی اشیاء کو موجود کرنے کے ہیں، اور لوگوں کی مشیت، لوگوں بھی چاہتے ہیں نا، ہم بھی چاہتے ہیں، مشیت ہوتا ہے چاہنا، تو مشیت جو ہے اسی سے شیعہ سے ہی بنتا ہے، اور لوگوں کی مشیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پا لینے کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو چاہنا، ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مشیت اور ارادے میں دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان کا ارادہ تو اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ اسے موت نہ آئے، لمبی زندگی پائے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اللہ اس کو موت دیتا ہے۔ مشیت انسانی مشیت الہی کے بغیر وجود میں تو نہیں آ سکتی، اور اللہ کی مشیت تو ہر طرح وجود میں آتی ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ فرما رہے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جو چاہے سیدھی راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، چاہو بھی تو نہیں کر سکتے مگر اللہ نہ چاہے تو، یعنی اللہ کی چاہت ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کوشش کرنے والوں کو ضرور راستہ دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ ولا تقربا، اور کہا گیا قریب نہ جانا۔ تقربا قریب کا لفظ اردو میں بھی الحمدللہ استعمال ہوتا ہے، قرب سے یہ لفظ ہے، کاف جو کینچی والا ہے، ریب اس کا مادہ ہے، 96 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ القرب قربن و قربانن، کسی کے قریب جانا، اور مکان زمان نسبی تعلق سے بھی یہ لفظ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے قرب حاصل کرنا، اور حفاظت و قدرت سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت لے لیتے ہیں سورہ اللہ اکبر البقرہ کی، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں 214 نمبر، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جو کہ اللہ کی نصرت جو ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اس آیہ مبارکہ میں کہ اے آدم تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، منع کیا گیا تھا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں آتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے یا اس کو ہڑپ کرنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 32 میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، شجر کا لفظ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، الحمدللہ شجر ہم بولتے ہیں، شین جیم رے اس کا مادہ ہے، 27 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ الشجر درخت جس کا تنا ہو، شجرتون جو ہے واحد ہے، الشجر جو ہے جو زیادہ درختوں کے لیے آتا ہے، اسی طرح جیسے ثمرون اور ثمراتون آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اِذْ یُبَایِعُونَکَ تحت الشجرۃ، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، ستارے اور درخت سب اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ وادن شجیرو، گنجان درختوں والی وادی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الشجارو والمشاجرات، باہم آپس میں جھگڑے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 65 میں فیما شجرا بینہم، کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول کو جتنے بھی تمہارے آپس میں تنازعات میں ہیں ان میں حاکم بناؤ، ان کو منصب بناؤ، پھر جو وہ فیصلہ کریں تو اپنے دلوں میں ذرا بھی تنگی نہ پاؤ۔ الشجارو چھوٹی پالکی کے لیے بھی آتا ہے۔ المشجرو لکڑی کا وہ سٹینڈ اس پر کپڑے پھیلائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ لفظ
ہمیں شجر کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ صرف تفصیل بیان کرنی تھی، انشاءاللہ اس کو ویسے ہی ہم سمجھ لے کریں گے۔ ظلمتوں کا مادہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو ظالم کا مادہ ہم نے پڑھ لیا ہے، زوئیں لام میم ہے، قرآن میں 315 مرتبہ آیا ہے۔ اہل لغت کے نزدیک سب سے بڑا ظلم کسی چیز کو اس کا مخصوص مقام نہ دینا اور زیادتی کرنا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان میں فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بہرحال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 مکمل ہوئی لفظ پر لفظ۔ اب اس کو لفظ پر لفظ ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یقین جانے آپ صرف ایک دفعہ توجہ فرمائیں، ایک ایک لفظ کو میں ترجمہ کروں گا۔ وَقُلْنَا، نہ جو ہے ہم نے، اور کل کہنا، اور ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں واؤ جو ہے اور کے لیے آتا ہے، یا آدم اسکن، اے آدم تم سکون پاؤ، سکینت اختیار کرو، سکونت اختیار کرو، یا مسکن بناؤ، سارے لفظ اس میں آ جاتے ہیں۔ انتا، تم، و زوجکا، اور تمہاری بیوی بھی، الجنتا، کس میں؟ جنت میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، یعنی اس جنت میں جو کچھ بھی ہے، رغدن، بافراغت، جس طرح چاہو، جیسے چاہو، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جہاں بھی تمہیں جو دل چاہتا ہے کھانے کو کھاؤ۔ ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، اللہ نے بتا بھی دیا اس درخت کے بارے میں، سارا حلال تھا، اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ اکبر۔ شیطان جس کو تکلیف تھی، جس نے مہلت مانگی تھی، انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، میں خود ہی اس تفسیر کی طرف نہیں جا رہا جو سورہ الاعراف میں شروع ہوتی ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی گات لگاؤں گا، اور مجھے اللہ قیامت تک تو مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا، تم کو اور تیری پیروی کرنے والے سب کے سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن تیرا وہ لوگ جو میرے سچے بندے ہوں گے، جو مومن صادق ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے کر لیں گے۔ اب شیطان نے تو ان کو پھسلا دیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پھر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام، بھول جاتا ہے انسان، اللہ اکبر، ماں کے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ اب اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ البقرہ، سورہ نمبر جو ہے 2 اور آیت 36، اگلی آیت جو ہے ہماری اس سبق کی۔ فَأَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اس بات سے، یعنی جو اللہ نے ان کو بات سمجھائی تھی اس بات سے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، یعنی اس جنت میں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت کا ٹھکانہ ہے اور ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک دفعہ اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں، با محاورہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کا دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَّلَّهُمَا، یہ لفظ نیا ہے، الزلزلۃ، اسی سے زلزلہ کا لفظ بھی ہے، زلزلے میں انسان کو کہ اپنا قائم نہیں رکھ سکتا، پھسل جاتا ہے، وہیں سے ہی لفظ ہے۔ زا لام لام، اس کا روٹ ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ الزلزلۃ کے اصلی معنی ہے بلا قصد قدم، یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن قدم پھسل جائے، اور پھسلنے کی جگہ کو ذلتن کہا جاتا ہے۔ جو گناہ بلا قصد سرزد ہو اس سے بھی اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ اگر تم پھسل جاؤ، فَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، سورہ زلزال میں آتا ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، بری طرح ہلا دی جائے گی، زور سے ہلا دی جائے گی۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، بے شک
قیامت کا زلزلہ تو بڑا عظیم، بہت عظیم ہوگا، بڑی سخت چیز ہے۔ تو زلزلہ کیونکہ اس وقت انسان اپنا بیلنس کنٹرول نہیں رکھ پاتا، تو اسی سے یہ لفظ ہے۔ سورہ احزاب میں آتا ہے جب چاروں طرف سے سارے قبیلے دوڑے چڑھ آئے مسلمانوں پر اور خندق کھود لی گئی، 10,000 کا لشکر تھا، پورے کے پورے کھڑے تھے باہر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کنڈیشن میں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ شیطان کا لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، شین تو نون اس کا مادہ ہے، قرآن میں 88 مرتبہ ہے۔ شطنہ سے ہے، شطنہ کے معنی ہے دور ہونا، سرکش ہونا، نافرمان ہونا۔ فَأَخْرَجَهُمَا اگلا لفظ ہے اخرجا کے معنی ہے ہراجا، یہ قرآن میں 182 مرتبہ آیا ہے۔ ہراجا ہروجن کے معنی ہے کسی کا اپنی قیام گاہ سے جو ہے نکل جانا، اس کے لیے لفظ یہ آتا ہے، اور اسی طرح قرار سے، حالت سے نکل جانا یا کسی جگہ نقل مکانی کرنا، کسی جگہ سے نکلنا اور نکالنا، یہ دونوں لفظ اس میں سے، یہ دونوں اسی سے ہیں۔ اخراج کا لفظ ہم سنتے ہیں، مخارج بھی سنتے ہیں، یہ سارے لفظ ہم سنتے ہیں، اردو میں بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت سارے لفظ آپ کو لگیں گے کہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں سنتے ہیں۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا، یہ عربی کا لفظ ہے حبوت، مادہ ہے ہا بے، تو گول والی ہا جو ہے 2 آنکھوں والی جو ہوتی ہے وہ ہے، بے اور توئیں۔ یہ قرآن میں 182 مرتبہ آیا ہے۔ الحبوتو کے معنی ہے کسی چیز کے بے اختیاری کی حالت میں نیچے آنا۔ اللہ کا کل نہبطوا کہ اتر جاؤ، جیسے کہ پتھر بلندی سے گرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں یہ لفظ آیا بھی ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہ لفظ حبوطہ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس میں حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے تھوڑا سا، جبکہ انزال کا لفظ اللہ کی طرف سے بہت ساری جگہ پر نازل کیا گیا، جیسے ملائکہ، قرآن، بارش وغیرہ، اور اس میں جہاں بھی یہ لفظ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا انسان کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بہرحال حبوط جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا گیا ہے کہ تم اترو یہاں سے، تم بعض کے دشمن ہو۔ جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئے گا، یہی لفظ اللہ نے ابلیس کے لیے بولا ہے کہ تو اتر یہاں سے، اتر یہاں سے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو شہی بگاڑے، تکبر کرے۔ ہاں اگلا ہے وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ عدو کا لفظ عداوت سے ہے، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ عین دال واو، یہ قرآن میں 106 مرتبہ آیا ہے۔ عدو کے معنی ہے ہاتھ سے بڑھ جانا، باہم ہم آہنگی نہ ہونا، دل کی کیفیت سے یہ ہو کہ جیسے ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ عداوت یہ سب آ جاتا ہے، اور اگر عدل و انصاف میں خلل اندازی کی صورت ہو تو اسے عدوان کہا جاتا ہے یا عدو کہا جاتا ہے۔ بہرحال بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے یوم یحشر اعداء اللہ، اس دن اللہ جمع کرے گا اعداء، اللہ کے دشمنوں کو۔ تو اعداء کا لفظ بھی دشمنوں کے لیے آیا ہے۔ العدو 2 قسم پر آتا ہے، ایک تو وہ جو دشمن ہوتا ہے جو قصداً دشمنی کرتا ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جیسا کہ سورہ نساء میں ہے اگر مقتول تمہارے دشمن کی قوم سے ہو، جماعت سے ہو۔ سورہ فرقان میں آتا ہے جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین۔ اگلا جو ہے ہمارا جو لفظ ہے آج کا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین پر قرار پانے کی جگہ ہے۔ یقر قرارن، یہاں جو ہے قرارن یا قرارن کے جو روٹ ہے کاف رے ہے، اقرار بھی اسی سے ہے، قرار پانا بھی اسی سے ہے۔ یہ قرآن میں 38 مرتبہ آیا ہے، کسی جگہ ٹھہر جانا۔ قر کہتے ہیں سردی کے لیے آتا ہے یہ لفظ، گرمی کے لیے۔ قر میں حرکت ہے، قر میں ٹھہر سکون ہے۔ جعل لکم الارض قرارا، اللہ فرما رہے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 64 میں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے قرار پانے والی، ٹھہرنے والی جگہ بنایا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا، آپ اقرار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں آئے گا، تو تم گواہ ہو اس کے بارے میں۔ کئی تقرّ عینھا، تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، بھی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے لفظ۔ اور اسی طرح بڑی خوبصورت دعا آتی ہے سورہ
فرقان میں ربنا حب لنا من ازواجنا من وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین جو ہے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے آتا ہے، قواریر من فضہ، شیشے اور چاندی کے جو کرسٹل کے جو ہوتے ہیں ان کے برتنوں کے لیے بھی یہ لفظ قواریر کا لفظ بھی قرار سے ہی ہے۔ المتاع مد ہے میم تے اور عین 70 مرتبہ آیا ہے۔ المتوع کے معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا۔ متاع النہار دن کا بلند ہونا۔ المتاع عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا۔ تمتع بھی اس نے عرصہ دراز تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ تمتع کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر آتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 38 ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سنو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت قلیل ہے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 77 میں، کل متاع الدنیا قلیل۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سامان، دنیا کا جو فائدہ اٹھانا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت تو ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت 24 میں آتا ہے، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے دنیا کا بہت تھوڑا، ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر ہم ان کو لے آئیں گے، اللہ اکبر، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، حین کا لفظ جو ہے الحین مادہ ہے یہ اور نون، اور یہ قرآن میں 35 مرتبہ آیا ہے۔ الحین اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے اور حاصل ہو۔ بعض اس کو مدت اور اجل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ 7 کی آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں، وَنَادَوْا وَاللَّاتَ حِینَ مَنَاصٍ، انہوں نے بہت ہر چند چیخو پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، یعنی جب عذاب آیا تو بہت چیخو پکار کی، لیکن اس وقت یہ وقت کے لیے آتا ہے، ہینا جو ہے لفظ۔ اور اس کا دوسرے جو ہے سال برس کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے پروردگار نے کے حکم سے ہر وقت پھل لاتے ہیں اور دیتا ہے، جیسے اللہ پھل جو ہے وہ ہر وقت باغ جو ہے ایک سال بعد یا کچھ عرصے بعد پھل لاتے ہیں، جیسے اللہ فرمانے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں، تُؤْتِي أُکُلَہَا کُلَّ حِین، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ پھل لاتا ہے۔ ایک ساتھ اور ایک گھڑی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 17 میں آتا ہے کہ پس اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ مطلق یہ زمانے اور وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یقیناً انسان پر کیا ایک وقت ایسا نہیں گزرا، ایک زمانہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اب ان آیتوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک ترجمہ کر لیتے ہیں، آج کا سبق مکمل ہو جائے گا ہمارا۔ وَقُلْنَا، اللہ فرما رہے اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن، کہ آدم تم سکون پاؤ، رہو یہاں پہ، انتا تم بھی، و زوجو کا، اور تیری زوج بھی یعنی تیری بیوی بھی، الجنتا جنت میں، وکلا اور کھاؤ، منہا یعنی اس جنت میں سے، رغدن با فراغت، جتنا چاہو، حیثو جہاں سے چاہو، شئتم اور جتنا جو چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب جانا، تم دونوں قریب جانا، حاضہ شجرہ تا اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا یعنی اس بات سے جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کان فیہ اس جنت میں جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم سب کے سب، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ یعنی قرار پانے کی جگہ، کچھ رہنے کا ٹھکانہ وغیرہ، وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدے کا سامان، إِلَىٰ حِين ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا